सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन की मम्मा तो कहीं ना कहीं दुर्गा और सिमरन के रिलेशन के लिए मान रही होती है, पर अब वो सोचती है कि एक बार सिमरन के पापा का मन भी जान लेती है उनके मन में क्या क्या, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। ये सब जानने के लिए वो अपना मोबाइल निकालती है और कहती है कि रुको मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। और वो वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दो लड़कियों ने गुरुद्वारे में विवाह किया था, वो भी दोनों फैमिलीज की मर्जी के साथ। ये वीडियो देखते ही सिमरन के पापा भड़कते हुए कहते ये क्या बकवास है, मुझे क्यों दिखा रही हो। तो बोलते अरे आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है ना, हर जगह चल रहा है, मुझे लगा आपको पता ही होगा। तो वो डांटते हुए कहते ये सब मेरी बेटी के दिमाग में मत डाल देना, समझी। अब सो जाओ चुपचाप, पता नहीं क्या ऊट पटांग चीजें देखती रहती है। और ऐसे बोल के वो सो जाते हैं। यहाँ सिमरन की मम्मा समझ जाती है कि सिमरन के डैड कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, वो कभी भी राजी नहीं होंगे। और फिर सिमरन की मम्मा थोड़ी अपसेट हो जाती है और फिर सोचती है कि मुझे इन बच्चों को यही रोकना होगा, उन्हें होप नहीं देनी चाहिए, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं उनके रिश्ते के लिए मान गई। मेरे मानने से क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ तो सिमरन के पिताजी का हाँ करना है ना, जो कि वो कभी करेंगे नहीं। इसलिए मुझे अब स्ट्रॉन्ग बन के रहना होगा, बच्चों के सामने पिघलना नहीं होगा। और फिर से वो अपने दिल को पत्थर बनाने का मन बना लेती है और फिर सो जाती है। अगले दिन जब वो रसोई में जाती है तो दुर्गा पहले से ही वही थी, वो उनका वेट कर रही थी और कहती है गुड मॉर्निंग आप उठ गई, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अच्छा मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना देते ब्रेकफास्ट में, पर मुझे तो कुछ सही से समझ नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प कर दो ना, क्या बनाया हूँ। ऐसे बोलने लगती है, पर सिमरन की मम्मा से फुली इग्नोर करती है और साइड पे चली जाती है। और वहाँ पे अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। दुर्गा को समझ नहीं आता कि फिर से मतलब ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है, उसे लगता है कि शायद ढंग से सुना नहीं। तो ऐसे ही बिल्कुल पास जाके बोलती हाँ जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज क्या बनाना है। तो बोलती है कि तुम अपना देखो मैं देख लूंगी, मुझे पता है मेरी बच्ची और मेरी हस्बैंड को क्या पसंद है, छोड़ दो ये सब मुझ पे, मैं कर लूंगी, वैसे भी उन्हें मेरे हाथ के खाने की आदत है। दुर्गावती आंटी मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाह रही थी। पर सिमरन की मम्मा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, इतने सालों से मैं अकेली करती आ रही हूँ ना, तो अब भी कर ही लूंगी। वो डांट देती है जिससे दुर्गा को बुरा लग जाता है। वो रसोई से बाहर जाने लगती है, उसकी आंखें नम होती है, वो यूँ पीछे देखती है और जब वो पीछे देखती है तो सिमरन की मम्मा उसकी आंखों में देखती है, हाय दुर्गा की आंखों से निकलने वाले वो आंसू। ये देख के सिमरन की मम्मा का दिल तो मानो पिघल नहीं रहा था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था दुर्गा से इतना बुरा व्यवहार करके। वो ऐसे मेल्ट हो ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ मुँह कर रही थी कि नहीं मुझे स्ट्रोंग बने रहना है, मुझे ये सब करना ही होगा। और ऐसे ही खुद को समझाने लगती है। दुर्गा जो है वो अपसेट होके निराश होके रूम में चली जाती है और निराश होकर रूम में ही बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सडनली आंटी ऐसा बिहेव क्यों करी है। उसे जब जब ऐसे लगता है कि सब ठीक हो रहा है, आंटी उसके और सिमरन के रिश्ते के लिए हाँ करने वाली है, तभी आंटी एकदम से अपना एक नया रूप दिखा देती है। दुर्गा ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। उसे अपनी मम्मा की भी बहुत याद आ रही थी, तो अपनी मम्मा को कॉल करती है। उसकी मम्मा कहती अरे आज तो मेरी बेटी की खुद से कॉल होगी, क्या बात है, लगता है मेरी बेटी को मुझे मेरी बहुत याद आ रही है। जिस पर दुर्गावती हाँ मम्मा आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ऐसे कह के रोने लगती। उसकी मम्मी क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, सब सब ठीक तो है ना, क्या तुम्हें किसी ने कुछ बोला। तो दुर्गा चुप हो जाते, वो कुछ भी नहीं बताती, वो बस इतना ही बताती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप तो बिजी हो गई, आप मुझसे बात भी नहीं करती। उसकी मम्मी बोलती अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे नाना नानी आई है ना, तो बस उन्हीं के साथ। दुर्गा बोलती क्या नाना नानी आए हैं, कहती हाँ बेटा तुम्हारा बहुत पूछ रहा है, तुम घर आ जाओ ना। दुर्गा अपसेट हो जाती है और अब उसे लगता है कि उसके यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें तो उसे खत्म होती हुई टूटती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए वो कहती हाँ मम्मा आप सही कह रही हो, मुझे घर आ ही जाना चाहिए। और दुर्गा ऐसे ही बोल के अपना कॉल कट करती है और बाहर चल जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो बाहर गार्डन में जाके खड़ी होती है कि तभी बाहर से ना सिमरन के ताया जी आ रहे होते हैं। वो दुर्गा को देख के रुक जाते हैं, उसके साथ बात करने लगते हैं और कहते क्या हुआ तुम परेशान क्यों हो? और ऐसे बोलते हुए वो सिगरेट पीने लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सिमरन की मम्मा अंदर से दुर्गा और सिमरन के ताया को कुछ बात करते हुए देख रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। दुर्गा पहले तो बात कर रही थी, फिर बार बार उनकी सिगरेट की तरफ देख रही थी और कहते हैं कि आपसे एक बात पूछूं, आप स्मोकिंग क्यों करते हो? तो बोलते हो जब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो तब स्मोकिंग करता हूँ। तो दुर्गावती क्या स्मोक करने से टेंशन दूर हो जाती है? बोलती हाँ हो जाती है। दुर्गावती कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। तो ताया कहते हैं हाँ बेटा हो जाती है। दुर्गावती अच्छा तो मुझे दिखाओ, फिर तो मुझे इसकी सख्त जरूरत है। और ऐसे ही बोल के स्मोक करने लगती है, पर उससे स्मोक हो नहीं रही थी, उसे बहुत खांसी आ रही। ताया जी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर दुर्गा जब जिद में आ जाए वो कहाँ किसी की सुनती। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी तो थी, इसलिए वो स्मोक कर रही थी। तो उसे बहुत बार खांसी आ रही थी, एक बार तो इतनी खांसी आती है कि ऐसे लगता है उसे वॉमिटिंग आ जाएगी, पर फिर भी वो नहीं रुकती। ताया जी उसका हाथ भी पकड़ते कि बेटा मत करो, क्या करियो तुम्हें वॉमिटिंग आ जाएगी, पर दुर्गा नहीं रुकती।
होती। ऊपर से सिमरन की मम्मा ये सब देख रही थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्गा की वो बार-बार खाँसी और उसका वॉमिटिंग जैसा फेस बनाना, ये देख के उनसे सहन नहीं होता, सहन नहीं कर पाती तो वो नीचे आ जाती है और दुर्गा के हाथ से वो सिगरेट लेके फेंकती है और दुर्गा के मुँह पे रख के एक थप्पड़ देती है। दुर्गा ऐसे अपनी चीक्स को पकड़ती है और फिर ऐसे आंटी की तरफ देखती है। आंटी उसे गुस्से से घूरती है तो दुर्गा एकदम नजरें नीचे चुराती है और रूम के मतलब घर के अंदर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन की मम्मा ताया को बातें सुनाने लगते हैं कि आप बड़े हो, आप उसे रोक नहीं सकते थे, आप बच्ची को क्या हरकतें करा रहे हो, आपको दिख नहीं रहा उसे इसकी आदत नहीं है और आप उसे इसकी आदत दिला रहे हो। तो बोलते मैंने कुछ नहीं किया, वो बोलते बहुत डिप्रेस्ड है, टेंशन में और उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से ली, मैंने तो उसे रोकने की भी कोशिश की पर सिमरन की मम्मा उन्हें बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब आप जा सकते हैं और ऐसे गुस्सा करके अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आते हैं तो वो देखती है कि दुर्गा तो टीवी लॉन्च में सो गई, पैसे अपने चीक्स को ऐसे पकड़ के बैठी है। तो आंटी उसके पास आती है, कहती जोर से लगी क्या? तो दुर्गा कुछ भी नहीं बोलती है। आंटी फिर से बोलती मैंने वो पूछा जोर से लगी क्या? दुर्गा बोलती नहीं, सॉरी, मैं रूम में ऐसे उठ के जाने लगती है। तो आंटी उसका हाथ पकड़े बिठाती रहती क्या टेंशन है तुम्हें जो तुम्हें स्मोक करनी पड़ी, बताओ मुझे, इतनी सी उम्र में कौन सी डिप्रेशन पड़ी हुई है तुम्हें, बोलो कौन से डिप्रेशन का कीड़ा काट गया तुम्हें? तो ऐसे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो दुर्गा ऐसे रोते हुए आंटी को हक कर लेती है, सिमरन की मम्मा से पीछे करने लगती है, पहले तो गुस्से में, पर दुर्गा इतना टाइटली हक करती है कि वो पीछे ही नहीं कर पाती और फिर आंटी भी उसे बहुत प्यार से ऐसे सहलाने लगती है, उसके बालों पे हाथ फेरती है और कहती है कि ये सब मत करो, तुम ऐसी नहीं हो, तुम खुद को बिगाड़ो मत। जिस पे दुर्गा बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, वो तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और सॉरी, और ऐसे उठ के जाने लगती है। तो सिमरन की मम्मा बोलते हैं कि इसलिए कि मैंने तुम पे गुस्सा किया, सिर्फ इसलिए? दुर्गा बोलती नहीं, इसलिए कि आप समझते हो कि मैं सिमरन के लायक नहीं, पर ऐसा नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको बहुत ख्याल भी रख सकती हूँ। आंटी बोलती ऐसे ऐसे ख्याल रखोगी जैसे अपना रख रही हो, खुद का ख्याल तो तुमसे रखा नहीं जाता। अरे थोड़ी सी टेंशन क्यों, स्मोकिंग पे पहुंच गई तो मेरी बेटी का क्या ही ख्याल रखोगी? तो बोलती आई प्रॉमिस मैं कभी स्मोकिंग नहीं करूंगी, मैं तो बहुत ख्याल रखूंगी, प्लीज ना आंटी प्लीज, अल्लाह पर मुझसे नहीं रहा जाता उसके बगैर। तो दुर्गा ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है, जैसे दुर्गा ने अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया था ना सिमरन के बारे में, वैसे ही वो सब कुछ बता देती है कि वो सिमरन के बारे में क्या फील करती है। आंटी को ईच एंड एवरीथिंग बताती है और ये भी बताती है कि उसके बिना बिना एक पल भी रहना कितना मुश्किल है। और वो ये भी बता देते हैं कि मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रहती, पर देखो सिमरन के पीछे अपनी मम्मा से कितना दूर रह रही हूँ, इतनी मुश्किल से मेरी फैमिली फिर से सही हुई थी, मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए था ना, पर नहीं, मैं यहाँ हूँ सिमरन के पास आप सबको मनाने के लिए, और क्या सबूत चाहिए कि मुझसे कितना प्यार करती हूँ। अरे यार मैं और क्या करूँ आंटी, आप ही बता दो ना। तो दुर्गा ऐसे बच्चों की तरह बोलने लगती है और चिल्लाने भी लगती है। तो आंटी उसे वो हक करती है और कहती है अच्छा ठीक है पहले शांत हो जाओ। तो दुर्गा शांत नहीं होती, आंटी बोलती है अगर तुम शांत नहीं होगी तो मैं मानूंगी कि तुम मेरी सिमरन के लायक ही नहीं। तो दुर्गा एकदम शांत हो जाती है। आंटी हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो दुर्गा को ये सुन के अपने कानों पे विश्वास नहीं होता, वैसे अपने कानों को यूं करते कि मेरे कान खराब हो गए क्या? तो आंटी उसके कान ऐसे मरोड़ के कहती नहीं तुम्हारे कान खराब नहीं हुए, सुना तुमने, मैंने यही बोला कि तुम और सिमरन साथ रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा हंसते हुए ऐसे आंटी को हक कर देती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी, मुझे पता था आप हम दोनों को समझोगी। तो सिमरन की मम्मा कहती है दिक्कत मैं नहीं, दिक्कत सिमरन के पापा है, वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। दुर्गावती अरे पहले हाँ आप तो हाँ कर लो, उनसे भी हाँ करवा ही देंगे। तो आंटी बोलती है कि मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मान जाऊँ, पर वो दुर्गावती आप वो सब हम पे छोड़ दो, पर आप हमें आशीर्वाद दे दो। तो दुर्गा तुरंत आशीर्वाद देने लग जाती है, लेने लग जाती है, आंटी उसे आशीर्वाद देती है और फिर दुर्गावती अब तो हम साथ में कुकिंग कर सकते हैं ना माँ। और जैसे जैसे माँ बोलती है तो आंटी इसे ऐसे प्यार से देखते हैं, अब ये दोनों सासू माँ और बहू जो है साथ में कुकिंग वुकिंग करने लग जाती है, बहू दामाद जो भी समझ लो, ये दोनों साथ में कुकिंग करते हैं, मस्ती करते हैं। और नाश्ते के लिए ना दुर्गा आज सोचते हैं कि वो खाना लेके नहीं जाएगी, वो उनको घर पे बुलाएगी, इसलिए सिमी उनको कॉल लगाती है और कहती है कि बेब्स मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं खाना लेके नहीं आऊँगी, प्लीज़ आ जाओ, पापा को लेके घर आ जाओ ना, और साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, प्लीज़ मेरा मूड बहुत ख़राब है, अकेले ब्रेकफास्ट नहीं करना। सिमी बोलती क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, मम्मा है ना साथ, मम्मा से बात करवाओ। तो दुर्गा मोबाइल देती है, सिमी बोलती मम्मा क्या हुआ इसे, ये ठीक तो है ना, ये ऐसे बात क्यों कर रही है, कुछ हुआ है क्या? तो उसकी मम्मी बोलती बेटा पता नहीं, बहुत बहुत देर से देख रही हूँ ऐसे ही बिहेव करिए, तुम पापा को लेके घर ही आ जाओ। सिमरन बहुत परेशान हो जाती है, वो पापा को बोलते पापा जल्दी से घर चलो, हमें जाना होगा। उसके पापा बोलते बेटा हुआ क्या? पर सिमरन बोलती दुर्गा की तबीयत खराब है, मैं घर जा रही हूँ, आप प्लीज़ आ जाना, साथ में घर पे कर लेंगे ब्रेकफास्ट। सिमरन भागते हुए घर आ जाती है।
اور جیسے وہ گھر آتی ہے سامنے درگا کو دیکھتے سمرن سے کس کے حق کر لیتے اور کس کہتے ہوئے کہتے کیا ہوا اب ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بولو فیور تو نہیں کہیں پین تو نہیں؟ درگا بولتی شاہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سمرن بولتی ہاں ٹھیک ہو؟ تو کیا بولتی ارے یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ سمرن بولتی ہاں خوشی کی بات ہے میں بہت خوش ہوں آپ کو ٹھیک دیکھ کے، پر آپ نے بولا تو کچھ ہوا ہے کہ کیا ہوا؟ سمرن کی بات سن کے درگا بولتی کچھ نہیں بہت کچھ ہوا ہے۔ سمرن بولتی جان پلیز مت بتاؤ کیا ہوا ہے بولو نا۔ تبھی سمرن کی ماما جاتی ہے اور درگا یہ سمرن کا ہاتھ پکڑ کہتے چلو آشیرواد لیتے ہیں۔ سمرن کہتی آشیرواد، اور پھر دونوں ساتھ میں آشیرواد لیتے ہیں۔ آنٹی ڈھیر سارا آشیرواد بھی دیتی پر سمرن کو سمجھ نہیں آتا کہ سب کیا چل رہا ہے۔ اور پھر درگا بولتی ہے کہ ہمیں جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے۔ سمرن بولتی کیا مطلب؟ تو تبھی درگا بولتی آپ کی مما نے ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیا، ہمارے پیار کو بھی۔ سمرن تو ایک دم سے چونک جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا، اسے اپنے کانوں پہ وشواس ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے کیا درگا اب ٹھیک تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سمرن کی مما کہتی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں مجھے کوئی جلاد سمجھا ہے کیا جو میں دو پیار کرنے والوں کو الگ کر دوں؟ سمرن اپنی مما کو دیکھتی کہتی کیا سچ میں مما آپ کو ہم دونوں کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں؟ اس کی مما کہتی مجھے نہیں پر تمہارے ڈیڈ کو ضرور ہوگی۔ سمرن بولتی ارے ان کی چھوڑو، آپ بولو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ تو اس کی مما کہتی نہیں مجھے تم دونوں کے پیار سے کوئی دقت نہیں ہے۔ سمرن ترنت اپنی مما کو حق کر لیتی ہے کہ تھینک یو سو مچ مما، یو آر دا بیسٹ موم ان دا ورلڈ۔ اور ایسے موم کو مسکے بھی لگانے لگتی ہے، کس بھی کرنے لگتی ہے۔ تو درگا ہوتی ارے صرف آپ کی مما نہیں میری بھی مما، تو مجھے بھی کوئی ساتھ ملا لو۔ اور یہ تینوں ایک دوسرے کو حق کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں دوسری تک سمرن کے پاپا بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ کیا ہوا درگا کو؟ درگا ٹھیک ہے نا؟ اور سامنے ان تینوں کا میل ملاپ دیکھتے ہو کہ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ ہاں درگا تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو یہ تینوں پیچھے ہوتے ہیں اور درگا انکل کا آشیرواد لیتے ہوئے کہتی آپ کا آشیرواد میرے سر پہ تو مجھے کیا ہی ہو سکتا ہے؟ تو بولتے لیکن سمرن تو کہہ رہی تھی۔ تو سمرن کی ماں بولتی ارے وہ آج درگا چاہتی تھی سب ساتھ میں بریک فاسٹ کرے، اس لیے بس اس نے ایسا ڈرامہ کیا، چلو میں بریک فاسٹ لگا دیتی ہوں آپ لوگ ہاتھ میں دھو لو۔ سمرن کے پاپا اور سمرن فریش ہو کے آتے ہیں اور بریک فاسٹ جو ہے وہ درگا اور سمرن کی مما ساتھ میں لگاتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھ کے بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ بریک فاسٹ کرتے ہوئے کافی باتیں شاتیں مستی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر درگا بولتی ہے کہ اب گھر پہ تو کوئی کام نہیں تو میں انکل کے ساتھ چلی جاؤں کھیت پلیز، میں اپنا خیال بھی رکھوں گی۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے پر ساتھ میں بھی رہوں گی تاکہ آپ زیادہ کام نہ کر پاؤ۔ درگا بولتی ہے تو چیٹنگ ہے نا؟ سمرن بولتی کوئی چیٹنگ نہیں ہے۔ اور پھر بریک فاسٹ کرنے کے بعد یہ تینوں جو ہے وہ کھیت چلے جاتے ہیں۔ سمرن اور درگا انکل کے کام میں بہت زیادہ ہیلپ بٹا رہے ہوتے ہیں، جس سے نا انکل کو زیادہ کام کرنے کو نہیں ملتا، وہ جلدی فری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ آج ہم جلدی فری ہو گئے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ تینوں پلان بنا رہے تھے، کسی نے ابھی تک آنٹی کو نہیں بتایا ہوتا۔ یہاں سمرن کے ڈیڈ جو ہے وہ گھر بتانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی تم تیار ہے نا ہم چلیں گے۔ وہ جیسے گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پتنی پہلے سے ہی تیار ہے، انہوں نے مطلب آج ریڈ اینڈ بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ سندر لگ رہی ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آج ساڑی کیا بات ہے اتنی سندر کیوں لگ رہی ہو، کوئی خاص ایونٹ ہے کیا؟ تو بولتے ہیں کہ آپ نے مجھے بولا تھا نا کہ میں آپ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں؟ تو بولتے ہاں بولا تھا جب سمرن پیدا ہوئی تھی لیکن تم نے تو تب کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو بولتی ہاں پر میں نے یہ بولا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں آپ سے وہ وش ضرور لوں گی اور پھر جو بھی مانگوں گی آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ تو کہتے اگر تم اتنی سنورتی نہیں تو میں پھر بھی تمہاری وش پوری کر ہی دیتا، بتاؤ کیا چاہیے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کی خوشیاں چاہیے۔ سمرن کے پاپا کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں ہاں یہ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، یہ کیسی وش ہے؟ تو وہ تھے وش تو ہے اب پوری تو کرنی پڑے گی نا۔ تو بولتے اچھا بتاؤ میری بیٹی کو اب کیا چاہیے، میں اسے ضرور دلاؤں گا۔ تو سمرن کی مما اسے پکڑے بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یاد ہے میں نے کل رات کو آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کون سی ویڈیو؟ تو سمرن کی مما بولتے کہ وہ جب دو گرلس نے ساتھ میں شادی کی تھی۔ سمرن کے پاپا بولتے تم کیا بکواس چیزیں دیکھتی رہتی ہو اور اس بکواس کو بھی تک دماغ میں بھی بٹھا کے رکھا ہے، ایسا کیوں؟ سمرن بولتی کیونکہ سمرن کی مما صحیح بولتی ہے کیونکہ وہ کوئی بکواس نہیں، وہ ہمارے بچے کی اصلیت ہے۔ سمرن کے پاپا کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ ایسے گھورتے ہوئے کہتے کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہی چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، تو مجھے اس کی خوشیاں دے دو اور میری بیٹی کی خوشیاں درگا میں ہے، وہ درگا سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ جیون بتانا چاہتی ہے جیسے ہم نے جیون بتایا ساری زندگی ساتھ رہ شادی کر کے، ویسے ہی وہ دونوں بھی شادی کر کے ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جس پہ سمرن کے پاپا کا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟
तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या बकवास लगा रखा है तुमने, हाँ? तुमने खूब नशा-वशा करना स्टार्ट कर दिया है क्या? तो ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। सिमरन की मम्मा कहती है कि नहीं, मैंने कोई नशा स्टार्ट नहीं किया। तुम्हें याद है ना, मैंने जब तुम्हें सिमरन जैसी खूबसूरत बेटी का तोहफ़ा दिया था, तब तुमने मुझे एक तोहफ़ा देने का वादा किया था। मेरी कोई भी एक विश पूरी करने का वादा किया था और ये मेरी वही विश है। उन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दो। सिमरन के पापा चिल्लाते हो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारी विश है? अरे तुम मुझसे विश में सोना चांदी जो भी मांगती ना तुम्हारे कदमों में लाके रखता, लेकिन ये मैं अपनी बेटी का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगा, समझे तुम? अरे वो तो बच्ची है, अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो तुम उसे समझाना चाहिए था, ना कि उसके साथ साथ अपना भी दिमाग खराब करके बैठ जाना चाहिए था। तभी वहां सिमरन और दुर्गा भी आ जाते हैं। वो इन दोनों को चिल्लाते हुए देखते हैं। इन दोनों की बातों से इन्हें पता नहीं था क्या चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी बातें नहीं सुनी थी। सिमरन होती पापा क्या हुआ, मुंह पे चिल्ला क्यों रहे हो? सिमरन ऐसे अपनी मम्मा के आगे आगे खड़ी हो जाते हो कि क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों का दिमाग खराब हो गया और मुझे ही दिमाग ठीक करना अच्छे से आता है। और ऐसे चिल्लाते हुए वो दुर्गा के पास आते हैं। दुर्गा को समझ नहीं आती कि अंकल सडनली उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। वो कहते अंकल क्या हुआ? सिमरन के पापा गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते चलो मेरे साथ। सिमरन ऐसे अपनी मम्मा को देखते कि मम्मा हुआ क्या? उसकी मम्मा ऐसे आंख से इशारा करती कि मैंने सब बता दिया। सिमरन होती व्हाट, मम्मा आपने ऐसे क्यों किया? मुझे लगा कि आप हमारे साथ हो। उसकी मम्मा कहती हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिमरन अपना सर पकड़ लेती है। वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा कहती है अंकल आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो ना। तो वो गुस्से में टाइटली उसका हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और अंदर से जो है वो लॉक करने लगते हैं। सिमरन भागती पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, पापा आई लव हर। तो उसके पापा जैसे ही सुनते हैं ना आई लव हर, वो पीछे होते हैं और सिमरन के मुंह पे रख के थप्पड़ देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुम्हें शहर इसलिए नहीं भेजा था, समझे तुम? चुपचाप अंदर जाओ, तुम्हें शहर भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सिमरन बोलती पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। पापा आप ऐसा मत करो प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। सिमरन बहुत रिक्वेस्ट करती है पर उसके पापा नहीं मानते। दूसरी तरफ दुर्गा बाहर से चिल्ला रही थी कि अंकल प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, एक बार मुझसे बात करो, मुझे एक बार सब कुछ समझाने दो, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन प्लीज़। प्लीज़ अंकल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना। पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते। ऐसे में होती पापा प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। अगर दुर्गा नहीं तो मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। उसके पापा कहते तुम मर जाओ। जैसे वैसे बोलते हैं ना, सिमरन गुस्से से इधर उधर देखते वहाँ चाकू पड़ा था, वो तुरंत उठाती है और अपनी नब्ज काट लेती है। सिमरन के पापा तो गुस्से में दूसरी तरफ मुँह करके खड़े थे और सिमरन की मम्मा वो जैसे देखते हैं वो जोरों से चिल्लाती सिमरन ये तुमने क्या किया? सिमरन के पापा यूँ पीछे देखते हैं, सिमरन के हाथों से टपकता हुआ खून। सिमरन के पापा एकदम से चौंक जाते हैं अपनी बेटी के हाथों से खून टपकता हुआ देख के। वो तुरंत सिमरन के पास भागते हैं और अपनी ही जो उन्होंने पहन रखा था वो तुरंत उतारते हैं स्टोलर टाइप और तुरंत उसके हाथ पे बांधते हैं कि तुमने क्या किया सिमरन, तुम पागल हो क्या? सिमरन होती मैंने आपको बोला था पापा अगर दुर्गा नहीं, हाँ मैं नहीं। इतना बोलते ही सिमरन तुरंत बेहोश हो जाती है और बाहर दुर्गा वो जोर से चिल्लाती क्या हो रहा है अंदर, अब तक चिल्ला क्यों रहे हो? सिमरन ठीक है ना, प्लीज दरवाजा खोलो। सिमरन के पापा तुरंत सिमरन को उठा के रूम में लेके भागते हैं और यहाँ सिमरन की मम्मा वो तुरंत दरवाजा खोलते हैं जिससे दुर्गा अंदर आ जाती है। दुर्गा कहती क्या हुआ सिमरन को, वो ठीक तो है ना? तभी दुर्गा की नजर नीचे जमीन पे पड़े हुए खून पे जाती है। दुर्गा के तो मानो पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो बहुत पैनिक करने लगती थी आंटी सिमरन वो ठीक तो है ना? आंटी जय वो रूम की तरफ भागती है, दुर्गा भी उसके पीछे पीछे भागती है और थोड़ी देर में वो सिमरन को देखती है जो बेड पे बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ से अभी भी खून आ रहा था। वो व्हाइट कलर का कपड़ा टाइप उसके पापा ने कुछ बांधा था, वो पूरा लाल लाल हो चुका था खून से। दुर्गा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, वो चिल्लाने लगती है सिमरन ये क्या किया? दुर्गा उसका हाथ थामती है, जोर से प्रेस कर देता कि खून निकलना बंद और वो चिल्लाती है सब क्या हो गया सिमरन, प्लीज आगे खोलो, क्यों किया आपने ऐसा? दुर्गा बहुत ज्यादा रोने लगती है कि गिनाने लगती है कि प्लीज आगे खोलो। और यहाँ दूसरी तरफ सिमरन के पापा डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर जो है वो थोड़ी देर में घर आ जाता है। वो सिमरन को चेकअप करता है पर उसके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं थे क्योंकि वो छोटा सा ही डॉक्टर था। यहाँ तो प्रॉपर कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। वो इस जो है वो कहते हैं कि इसके बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। सिमरन के पापा तुरंत घबरा जाते हैं, वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और सिमरन को उठाने लगते हैं। पर दुर्गा गुस्से में उन्हें सिमरन को अब छूने भी नहीं देती है। वो खुद सिमरन को उठाती है, गोद में लेती है और गाड़ी में बिठाती है। ये चारों गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। पर रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। सिमरन अब होश में तो आ चुकी थी पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था। दुर्गा यूँ सिमरन को देखती है, कहती है आपने ऐसा क्यों किया? सिमरन उसके फेस को छूती है और फिर कहती है कि आपके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। दुर्गा बोलती अरे सोच तो मैं भी नहीं सकती पर ऐसा क्यों किया, मैं सब ठीक कर देती ना। सिमरन बोलती नहीं आप कुछ ठीक नहीं कर सकती, आपने मेरे लिए अपना घर मम्मा पापा सब छोड़ दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई हमारे रिश्ते के लिए। दुर्गा बोलती प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज।
ہو جاؤ، سب 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 ٹھیک ہو جائے گا، پلیز سمرن، پلیز سمرن، بات مت کرو، بس بس شانت رہو۔ تھوڑی دیر کی دوری پہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک گاؤں میں رک جاتے ہیں۔ درگا بولتی ہے ہم یہاں کیوں رکے، ہم شہر جا رہے تھے نا۔ درگا کے سمرن کے سوری پاپا بولتے ہیں شہر بہت دور ہے، وہاں جانے میں بہت گھنٹے لگیں گے، یہاں ایک اچھا ڈاکٹر ہے۔ اور ایسے ہی بول کے وہ باہر نکلتے ہیں اور ڈاکٹر کو گاڑی میں ہی لے کے آتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سمرن کو چیک کرتے ہیں، کچھ میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں، کچھ انجیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کا بلڈ تو بہت ہی زیادہ نکل چکا ہے، اس کو بہت ویکنیس ہو گئی ہے، اس کو تو بلڈ کی بوٹل چڑھانی پڑے گی، پر وہ تو یہاں ہم سے ملے گی نہیں، شہر ہی جانا پڑے گا۔ پھر سے یہ لوگ شہر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ڈاکٹرز نہ ہونے پہ کتنی پرابلم ہوتی ہے یہ آج درگا اور سمرن کے پیرنٹس کو ریئلائز ہوا تھا، اور آج سمرن کے پاپا کو ریئلائز ہو رہا تھا سمرن کیوں بولتی تھی کہ ہم شہر شفٹ ہو جائیں، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں، اور آج انہیں اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں میری بیٹی کی بات مان جاتا اور شہر شفٹ ہوتا تو آج ہمیں اتنی پرابلم نہ دیکھنی پڑتی، میری بیٹی کا ترنت ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک اسے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا تھا، اس لیے سمرن کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اب کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد یہ لوگ فائنلی شہر پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شہر میں جو ہاسپٹل آتا ہے یہ لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں، لیکن اس ہاسپٹل میں جیسے سمرن کی کنڈیشن دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پولیس کیس ہے۔ تو درگاوتی پولیس کیس، ہاں ہاں میں جانتی ہوں نا پولیس کو۔ وہ ترنت اپنے پاپا کو کال کر کے وہاں بلا لیتے ہیں، اس کے پاپا کے آنے کی وجہ سے ساری فارمیلٹیز ہو جاتی ہیں، اب کچھ بچا ہی نہیں تھا، تو وہ لوگ سمرن کا ترنت ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ درگا کے پاپا پوچھتے کہ یہ سب کیا ہوا، سمرن نے ایسا کیوں کیا؟ درگا روتے ہوئے اپنے پاپا کو ہگ کر لیتی ہے اور وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ پاپا اگر سمرن کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، پاپا میں جی نہیں پاؤں گی، پلیز ڈاکٹر کو بولو کچھ بھی کر کے بس میری سمرن کو بچا لے۔ درگا بہت زیادہ رو رہی تھی اور سمرن کے پاپا خود بھی بہت زیادہ ڈپریس تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمرن سچ میں درگا سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے آج تک یہ پیار صرف فلموں میں دیکھا تھا، آج ریئل لائف میں دیکھ رہے تھے۔ وہ درگا کو دیکھتے جو سمرن کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، اس کی کنڈیشن نہ ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے وہ مرنے والی ہے، جیسے انسان وہ اس کگار پہ نہیں ہوتا کہ ایک پل میں موت آ سکتی اور ایک پل میں زندگی، ویسی کنڈیشن تھی درگا کی۔ جس طرح درگا کے پاپا اسے سمجھا رہے تھے، سنبھال رہے تھے، وہ دیکھ کے سمرن کے پاپا کو لگا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کی بیٹی آؤٹ آف ڈینجرس ہے، آپ اس سے مل سکتے ہو۔ یہ لوگ سمرن سے ملنے کے لیے روم میں جاتے پر سمرن کے پاپا نہیں جاتے، وہ درگا کے پاپا کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ آپ بچیوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، ہاں نا سچ سے بتاؤ مجھے، آپ یہ سب پہلے سے جانتے تھے تو مجھے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ تو بولتے میں جانتا تھا پر میں بھی اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہونا چاہتا تھا، پر بچیوں کا پیار دیکھ کے میں مجبور ہو گیا، ایک باپ اپنی بیٹی کے پیار کے لیے ہار گیا۔ مجھے پتا ہے دنیا بہت تانے دے گی، بہت کچھ دے گی، پر بیٹی کے آگے وہ سب کچھ نہیں، اپنی بیٹی کے لیے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بہت کچھ سہن سکتا ہوں، پر شاید تمہارے اندر سہن شکتی نہیں، تمہارے لیے صرف سوسائٹی میٹر کرتی ہے، تمہاری بیٹی نہیں۔ ایسے ہی ٹون کاٹ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب سمرن کے پاپا بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنا موبائل نکالتے ہیں اور جو ان کی وائف نے ویڈیو دکھائی تھی وہ ویڈیو دیکھنے لگتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دونوں لڑکیوں کے نا پیرنٹس کے انٹرویوز بھی تھے، وہ پیرنٹس کے انٹرویوز نکالتے ہیں، اس میں پیرنٹس کے انٹرویوز میں نا مطلب پیرنٹس خود بول رہے تھے کہ ہماری بچی آپس میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی پر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا، وہ بھاگی نہیں، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا سپورٹ چاہتی تھی، کہ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے آشیرواد سے ان کی شادی ہو۔ اگر ہم ہی اپنے بچوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ جب تک ہم ہمارے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ کرے؟ سب سے پہلے ہمیں ہمارے بچوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، وہ جیسے ہی ہیں ویسے ہی، نہ کہ انہیں بدل کے، پھر سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی۔ ہمیں گرو ہے کہ ہمارے بچوں نے جو فیصلہ لیا ہم ان کے ساتھ تھے۔ یہ سن کے سمرن کے پاپا کے آنکھ میں آنسو اور زیادہ بھر آتے ہیں اور پھر ان کے سامنے سمرن کا روتا ہوا چہرہ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر درگا نہیں تو میں نہیں، اور پھر اس کا بہتا ہوا خون ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ سمرن کے پاپا اپنا سر پکڑ لیتے ہیں، انہیں چکر سے آنے لگتے ہیں، یار کون سے پاپا اپنے بیٹی کے ہاتھوں سے خون بہتا ہوا برداشت کر پائے گا؟ تو ایسے ہی سوچتے ہوئے وہ ترنت سمرن کے روم میں جاتے ہیں جہاں سمرن جو ہے وہ ابھی تک بے ہوش تھی پر روم میں سب تھے۔ سمرن کے پاپا سب کو جانے کا بولتا لیکن درگا جانے کو ریڈی نہیں تھی، تو بولتے ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ وہ سمرن کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے سر کو چھوتے ہیں، اس سے بات کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ کو چھوتے ہیں جہاں اس نے کٹ لگایا تھا اور اسے ہاتھ پہ کس کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے کہ بیٹا اپنے پاپا کو معاف کر دو، پلیز بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، تم جیسے چاہو گی ویسے ہی ہوگا، اگر تمہیں درگا کے ساتھ رہنا ہے تو تم اسی کے ساتھ رہو گے، تمہیں اس سے وواہ کرنا ہے تم وہ بھی کر سکتی ہو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، بس ایک بار آنکھیں کھولو، ایک بار اپنے پاپا کی طرف دیکھ تو لو۔ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں سمرن آنکھیں کھولتی ہے، وہ اپنے پاپا کی طرف دیکھتی ہے، اس کے پاپا کہتے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا، مجھے لگا کہ بس مجھے معاف کر دو، اور بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور پھر وہ درگا سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ درگا کہتی ہے انکل یہ آپ کیا کریں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بولتے ہیں مجھے معاف کر دو بیٹا، تم نے اپنی طرف سے 100% دیا،
اب سمجھ آیا کہ تم کھیتی کیوں کرنا چاہتی تھی۔ دھگاوتی آپ نے بولا تھا نا اب کھیتی والا دماغ ڈھونڈو گے، بس سمرن کے لیے میں نے کھیتی۔ تو وہ ہنسنے لگ جاتے رہے تھے، تم جیسی ہو مجھے بہت پسند ہو، تم دونوں اگر ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں خود تمہاری شادی کرواؤں گا، بس تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور صحیح سلامت رہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور ایسے ہی وہ اپنی وائف کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں بھی ہگ کر لیتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے جو وش مانگی تھی وہ میں پوری کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی سچ میں؟ سمرن کے پاپا کہتے ہیں ہاں سچ میں۔ اور پھر ایک دن تک انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑتا ہے اور جیسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں لوگ واپس گاؤں نہیں جاتے بلکہ سارے درگا کے گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ لوگ ایک ہی فیملی ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور 3-4 دن یہ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ اب ہمیں گھر جانا ہوگا، چلو بیٹا اپنا بیگ پیک کر لو۔ سمرن جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے کہ نہیں پاپا مجھے نہیں جانا۔ تو اس کے پاپا مسکراتے ہوئے کہتے کہ تمہیں تو اسی گھر میں آنا ہے نا، لیکن ودائی کے بعد، ابھی نہیں۔ سمرن مسکراتے ہوئے کہتی پاپا اب سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ شادی کیسے کرنی ہے، کورٹ میرج یا پھر مندر میں؟ تو درگا مسکراتے ہوئے کہتی کیا آپ مجھ سے بھی کوئی کوشچن کر سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک اچھا سا آنسر ہے۔ سمرن کے پاپا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ہاں بیٹا تمہاری بھی تو شادی ہے، بتاؤ کیسے شادی کرنا پسند کرو گی؟ درگا مسکراتے ہوئے کہتی جہاں مرضی کرا دو انکل، بس شادی کروا دو، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ سمرن کہتی کیا ہے چپ ہو جاؤ، میں بولتی کیا ہے مجھے تو نہیں ہوتا بس شادی کرا دو۔ تو سب زوروں سے ہنسنے لگتے ہیں اور پھر سمرن درگا کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے گھر جانا ہوگا۔ درگا ہوتی ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ تاکہ میں جلدی سب کو لینے کے لیے آؤں۔ سمرن ہنستی ہے کہتی اچھا بہت جلدی ہے؟ درگا بولتی بہت زیادہ، من تو کرا ہے یہیں پہ آگ جلا کے نا پھیرے لے لو۔ تو سمرن مسکراتے ہوئے کہتی اچھا بابا ٹھیک ہے شادی بھی ہو جائے گی۔ درگاوتی کیوں آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہو شادی کو لے کے؟ سمراوتی بہت زیادہ۔ درگاوتی پھر ابھی کر لیتے ہیں نا؟ سمراوتی ارے ابھی کیسے، پاگل ہو ہٹو۔ تو سمرن جانے لگتی ہے درگا سے، پیچھے سے ہگ کرتی ہے اور کہتی فائنلی ہمارے پیرنٹس مان گئے، ایک خواب جیسے لگ رہا ہے جیسے سب خواب چل رہا ہو۔ سمراوتی ہاں مجھے بھی وشواس نہیں ہو رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ میں ابھی بیڈ سے گر جاؤں گی، میرا خواب ٹوٹ جائے گا۔ درگاوتی ہے اب کبھی بیڈ سے نہیں گروں گی کیونکہ ہمیشہ آپ کے بغل میں آؤں گی نا آپ کو بچانے کے لیے۔ اور پھر سمرن یہ درگا کی طرف گھوم لیا، اسے بہت پیار سے دیکھتی ہے اور کہتی آئی لو یو۔ درگاوتی آئی لو یو الوٹ میری جان، اور ایسے ہی اس کے پیر پہ کس کر لیتی ہے۔ ادھر اب تجھے کو حق کر کے کافی دیر تک ایسے کھڑے ہوتے کہ تبھی نیچے سے ہون کی آواز آتی ہے۔ سمرن بولتے کہ پاپا بلا رہے ہیں مجھے جانا ہوگا۔ درگاوتی چلو ساتھ میں نیچے تو چل ہی سکتے ہیں نا۔ اور پھر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے نیچے آتے ہیں۔ جہاں سمرن گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو درگا کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو جاتی ہے۔ سمرن کے پاپا بولتے ہیں ارے ٹینشن مت لو کچھ دنوں میں سے یہی آنا ہے، اور پھر درگا مسکرانے لگتی ہے۔ اور پھر سمرن کے پاپا گاڑی چلا دیتے ہیں، تھوڑی دیر سے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے تھے پر دونوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں۔ اب ایک دوسرے کے بنا ایک بھی پل بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں درگا اپنے مما پاپا کا سر کھائی جا رہی تھی شادی کرا دو شادی کرا دو شادی کرا دو، اور اس کے مما پاپا کہتے ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہاں گریجویشن سے کمپلیٹ کر لو۔ بولتی مجھے نہیں پتا بس شادی کرا دو شادی کرا دو شادی کرا دو، بس شادی 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 یہی ریٹ لگا رکھی تھی۔ تو اس کے پاپا بولتے اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب گھر پہنچ جائے میں انہیں کال کر کے ان سے بات کروں گا۔ درگا خوش ہو جاتی ہے، پھر وہ سمرن سے میسج پہ بات کرنے لگتی ہے۔ سمرن جب میسج کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا تو اس کی مما موبائل لے لیتی ہے، وہاں درگا جو ہے وہ میسج کر رہی تھی۔ تو سمرن کی مما کہتی ہے ہاں ہاں تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بازو میں درد ہو رہا ہے تو میں نے اس سے موبائل لے لیا ہے۔ درگا وہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے ارے یار شٹ 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 تو درگا کو بہت ہی زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ خیر سمرن جیسے ہی گھر پہنچتے وہ ترنت درگا کو کال لگاتی ہے اور باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ سمرن مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ بس کچھ دن اور پھر تو ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی روم میں رہیں گے، اور ایسے ہی مسکرانے لگتے شرمانے لگتی ہے۔ اور وہاں درگا کے ڈیڈ وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی میں سمرن کے پاپا کو کیسے کال کروں، شادی کا کیسے بولوں، انہیں بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ پر درگا کہتی اگر آپ کال نہیں کرو گے تو میں ہی کر لوں گی، پر درگا کے پاپا کہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ تو وہ سمرن کے پاپا کو کال لگاتے ہیں اور پھر ان سے پھر حال چال جاننے کے بعد ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ کیا کرے۔ سمرن کے پاپا ہوتے کیا ہوا آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہو؟ درگا کے پاپا بولتے وہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بات کروں، آپ نے بولا تھا بچوں کی شادی، تو کیا آپ سیریس ہیں اس بات کو لے کے؟
تو بولتے ہیں ہاں سیریس تو ہونا ہی پڑے گا کیونکہ ہمارے بچے آپس میں اتنے زیادہ سیریس جو ہو گیا ہے۔ تو درگا کے پاپا بولتے ہیں تو پھر کب کرانی ہے ان کی شادی؟ تو بولتے ہیں جب آپ بولو۔ درگا کے پاپا بولتے ہیں کل ہی کرا دیتے ہیں ورنہ یہ لڑکی میرا سر کھا جائے گی شادی شادی کا نام لے لے کے۔ سمرن کے پاپا ہنسنے لگتے ہیں، پھر درگا کے پاپا بھی ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا زمانہ آ گیا آج کل کے بچوں میں تو صبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ اپنے زمانے کی بات کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیسے کیسے ہوتا تھا یہ وہ، اور اپنی پرانے زمانے کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ درگا پاپا کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں کہ آپ سمرن کے پاپا سے بات کر رہے ہو نا؟ وہ بولتے ہیں ہاں۔ تو کہتے ہیں ارے میری شادی کے بارے میں پوچھو نا۔ تو بہت تنگ کری ہوتی ہے درگا کے پاپا، جو ہے وہ اسپیکر پہ ڈالتے ہیں، کہتے تم خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ ہاں جب دیکھو شادی شادی، بھائی صاحب آپ خود ہی بتا دو کب کرانی ہے ان کی شادی؟ تو سمرن کے پاپا مسکراتے ہوئے دیکھ بس جب آپ لوگ بارات لے کے آؤ۔ درگا بولتی پھر طے ہوا ہم کل ہی آ رہے ہیں، یہ کل میری شادی ہے، وہیں تو اچھلنے لگتی ہے۔ درگا کے پاپا کال کٹ کرتے ہیں، درگا کو دیکھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ اف کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ درگا بس 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 بہت ہو گیا، کیا ہے پاگل ہو؟ کل ہی بارات لے کے جانی ہے، کچھ ہوش میں ہو تم؟ درگاوتی میں نے کہا نا کل ہی ہم جا رہے ہیں تو مطلب جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو کل ہی شادی کرنی ہے۔ درگا ایسے چلتے ہوئے جو ہے وہ روم میں چل جاتی ہے، یہ کل میری شادی ہے، کل میری شادی ہے۔ وہ سمرن کو بھی کال کر کے اٹھا لیتے، اٹھو 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 کل ہماری شادی ہے اور آپ سو رہی ہو۔ سمرن بولتی ہاں کس کی شادی؟ درگاوتی ہماری۔ سمرن ایک دم سے نیند چھوڑ دی، واٹ ہماری شادی کل؟ درگا ہل گئی ہو کیا؟ پاگل واگل ہو کیا؟ نہ شاپنگ کی نہ تیاری کی، کیا ہے کل شادی نہیں کر سکتے ہم؟ درگا بولتی نہیں نا مجھے کرنی ہے، مجھے کرنی ہے، مجھے کرنی ہے، کل ہی کل کرنی ہے۔ سمرن بولتی یار بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، کیا ہے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اب بھی نہ ہٹو سونے دو مجھے، نیند سے اٹھا دیا ہے میں بلا وجہ۔ سمرن ایسے بول کے پھر سے سو جاتے، درگا ہوتی ہاں مجھے کرنی ہے نا یار، سب مذاق میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو درگا لیٹ جاتی ہے، اسے تو ایکسائٹمنٹ کے مارے نیند ہی نہیں آتی کہ صبح اس کی شادی ہے۔ صبح وہ جلدی سے نہا دھو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے نیچے آتے، ارے آپ لوگ جلدی سے کرو نا، ریڈی شیڈی ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے نا، آج میری شادی ہے نا سمرن کے ساتھ۔ درگا کی مما کان پکڑ کے اسے یہ تھی بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی، بیٹھو چپ چاپ، کوئی شادی وادی نہیں آج تمہاری۔ درگا اپنے پاپا کو دیکھتی پاپا کیا ہے آج تو میری شادی تھی نا؟ اسی پا بولتی تمہارا دماغ خراب ہے، نہ مہورت ہے نہ کچھ ہے، میں شادی نہ کوئی تیاری۔ درگا بولتی پاپا آپ نے بولا تھا، اس کو بولتے ارے ہم تو تمہارے کان کھینچ رہے تھے، تمہاری ٹانگ کھینچ رہے تھے، تم بھی نا سچ میں بدھو ہو۔ اور ایسے بول کے بریک فاسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ درگا بیچاری اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہاں سمرن میسج کرتی ہے کہ کیا ہوا آپ آئیں گے ابھی تک میری بارات لے کے؟ درگا بولتی کیا ہے ہنسو مت۔ سمرن زوروں سے ہنستے ہوئے دی گندی، اچھا ٹھیک ہے بریک فاسٹ کر لو پھر بات کرتے ہیں، پھر کال کٹ کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں، بریک فاسٹ کرنے کے بعد درگا جو ہے وہ کہتی ہے یار سب مذاق میں کیوں لے رہے ہیں، مجھے شادی کرنی ہے یار۔ تو وہ بھی ایسے سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی جو ہے وہ ڈور بیل بجتے، وہ دروازہ کھولتی ہے، باہر سمرن کے مما پاپا تھے۔ درگا ایک دم سے حیران ہو جاتے کہ سمرن کے مما پاپا سے ڈلنی، وہ ترنت دونوں کا آشیرواد لیتی ہے اور باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ سمرن کی مما کہتی ہے کہ سمرن نہیں آئے، کہتی سمرن کیوں نہیں آئے؟ کہتی ارے ہم شادی کی بات کرنے آئے نا، تو بچی ساتھ کیسے لے کے آ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ لوگ کو آنا چاہیے لیکن خیر ہم ہی آ گئے کیونکہ ہمیں یہاں شاپنگ بھی تو کرنی تھی۔ درگا بولتی شادی کی بات؟ درگا خوش ہو جاتی ہے اور پھر سمرن کے مما پاپا کو بٹھاتے اپنے پیرنٹس کو بلاتی ہے، لوگ ساتھ میں شادی کی بات کر رہے تھے، درگا چھپ چھپ کے کان لگا کے سن رہے تھے۔ تبھی درگا کی مما سے پکڑ کے بیچ میں بٹھا دیتے، آؤ بیچ میں بیٹھ کے سن لو، تم تیوہاروں سے کان لگا کے مت سنو۔ درگا کہتی کیا ممی آپ بھی، میں کہاں باتیں سن رہی تھی؟ اور یہ پھر نا مطلب شادی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ابھی شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، 2 3 دن کے بعد اچھا مہورت ہے تبھی ان کی شادی کر لیں گے، ورنہ یہ لوگ تو ہمارا سر کھا جائیں گے، شادی 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 چلا چلا کے۔ درگا ہنسنے لگ جاتی ہے، درگا شرمانے لگتے ہیں، پھر روم میں بھاگ جاتی ہے۔ درگا کی مما کہتی ارے ویسے ہر ٹائم شادی کی بات کرتی رہتی ہے، اب ہم شادی کی بات کر رہے تھے، میڈم شرما گئی۔ اور پھر سمرن کے پیرنٹس جو ہیں وہ جو ہے جلدی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ انہیں شاپنگ وغیرہ کرنی تھی اور اندھیر ہونے سے پہلے گھر بھی تو پہنچنا تھا۔ وہ بیچارے سارا دن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہاں درگا بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شاپنگ کری تھی، وہاں سمرن بیچاری اکیلی گھر پڑی تھی اپنے 2 3 دوستوں کے ساتھ۔ اس کی دوست اسے چھیڑ رہی تھی کہ یار تم سچ میں شادی کر رہی ہو؟ تم نے ہمیں بتایا کہ نہیں تمہارا درگا کے ساتھ سین چل رہا ہے، ہم تو کب سے تم سے پوچھ رہے تھے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ تو بتایا کیوں نہیں؟ سینا بولتی مجھے لگا کہ تم لوگ مجھے جج کرو گے، بولتی ارے کم آن ہم تمہاری فرینڈز ہیں، فرینڈز کبھی ایک دوسرے کو جج نہیں کرتی، ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں۔ سمرن اپنی فرینڈس کو حگ کر دیتی تم لوگ نے سچ میں بیسٹ ہو، قسم سے میں بہت لگی ہوں کہ تم دو لوگ میری زندگی میں ہو، اور ایسے اپنی دوستوں کے ساتھ مستی کرنے لگتے ہیں۔ تبھی درگا جو ہے وہ ویڈیو کال کرتی ہے تو سمرن کی دوست اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیتے کہ نہیں ہم بات کریں گے، تو وہ درگا سے بات کرنے لگ جاتی ہے۔ درگا ہوتی ہے اچھا پلیز سمرن دکھا دو نا کہاں ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، پر وہ بہت زیادہ ستانے لگتے ہیں اور ایسے پورا دن سمرن کی بات ہی نہیں کرواتے۔ وہاں سمرن کے پیرنٹس گھر پہنچ جاتے ہیں اور شادی کی تیاریاں زوروں شور پہ چل رہی تھی۔ اب اگلے دن سمرن بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شہر جاتی ہے
شادی کی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے وہاں درگا بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور لوگ ایکسیڈینٹلی جو ہے وہ مل جاتے ایک ہی مال میں آئے ہوئے تھے۔ سمرن اور درگا کو دیکھ کے نا ان کے پیرنٹس بولتے کہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، جان بوجھ کے ہمیں یہاں لائی ہے، پر یہ دونوں کہتے قسم سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ یہاں ایسے مل جائیں گے۔ اور پھر سمرن اور درگا اتفاق کا ملے ہوئے کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ساتھ میں شاپنگ کرنے لگتے ہیں، مستی کرنے لگتے ہیں۔ سمرن بولتی مجھے لگا نہیں تھا کہ ہم لوگ ہماری شادی کی شاپنگ ساتھ کریں گے، درگا بولتی سچ کہوں تو مجھے بھی نہیں لگا تھا، پر دیکھو بھگوان بھی شاید یہی چاہتے تھے۔ اور پھر یہ لوگ ساتھ میں شاپنگ کرتے ہیں، ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں، اور اب کافی رات ہو گئی تھی تو درگا کے پاپا انہیں ڈرائیو کرنے کو منع کرتے ہیں اور گھر پہ ہی رکنے کا کہتے ہیں۔ لیکن سمرن کی مما کہتی کہ شادی سے پہلے اس طرح گھر درگا بولتی ارے کم آن آنٹی پہلے بھی تو وہ رہتی تھی نا، کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ لوگ درگا کے گھر ہی اسٹے کرتے ہیں۔ رات میں درگا جو ہے وہ چپ کے سمرن کے روم میں جاتی ہے اور اسے جا کے ہگ کر کے لیٹ جاتی ہے۔ سمرن بھی اسے ٹائٹلی ہگ کرتی ہے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے کس کرنے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پہ سمرن کی مما آ جاتی ہے، کہتی کیا چل رہا ہے، ہاں ہٹو ابھی شادی نہیں ہوئی تم دونوں کی۔ پھر یہ دونوں دور ہو جاتے ہیں اور سمرن کی مما ان دونوں کے بیچ میں آ کے سو جاتی ہے۔ بیچاری درگا اس کے تو منہ میں 12 بج جاتی ہے اور سمرن بولتی مما مما مت ستاؤ نا، کیا ہے؟ تو سمرن بولتی کیا ہے چپ چپ سو جاؤ۔ تو سمرن بیچاری ایک دم سے ختم ہو گئی ہے، سو جاتی ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ آنٹی بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی تم دونوں بہت ضدی ہو، پیرنٹس کو منا کے ہی رہی نا۔ تو درگا بولتی میں نے آپ کو بولا تھا میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، میں کبھی اسے نہیں کھاؤں گی۔ اور پھر سمرن کی مما کہتی اوہ تو آپ کو بھی ان دونوں کے بارے میں پتا تھا ہاں؟ تو پھر سب ہنسنے لگتا ہے کہ سب کو ان دونوں کے بارے میں پتا تھا لیکن سب ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔ خیر اب آنٹی بھی انہیں ڈھیر سارا آشیرواد دیتی ہے، وہ سمرن کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی، اس لیے اسے بہت سارا مطلب شادی کے لیے نا چیزیں وغیرہ بھی دیتی ہے۔ تو سمرن نہیں لے رہی ہوتی، بولتی ارے بیٹا تم میری بیٹی ہو نا تو رکھو۔ تو اسے ڈھیر سارے نیکلیس وغیرہ ڈریسز وغیرہ سب کچھ گفٹ کرتے ہیں۔ درگا بولتی یار ویسے میری بھی ایک اور ممی ہونی چاہیے تھی، پھر مجھے بھی ساری چیزیں ملتی نا۔ تو سب زوروں سے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی مطلب یہ لوگ کافی دن مستی کرتے ہیں، شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، شادی کی تیاریاں وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور فائنلی وہ دن آ جاتا ہے جب ان لوگوں کی شادی تھی۔ یہ لوگ جو ہے وہ مندر میں ہی شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے زیادہ گیسٹ کو تو بلانا نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کوئی بھی ان لوگ کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ ایسے سادگی میں مندر میں شادی کرتے ہیں۔ اور مندر میں شادی کرنے کے بعد جب یہ لوگ گھر آتے ہیں اور روم ان کا سجا ہوا دیکھتے ہیں تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان دونوں کا وشواس نہیں ہوتا کہ فائنلی ان دونوں کی شادی ہوگی، وہ بھی فیملی کی مرضی کے ساتھ۔ اور یہ دونوں جو ہے وہ بیڈ پہ ساتھ پہ بیٹھے تھے اور سمرن بولتی ہے کہ آئی لو یو سو مچ درگا، یہ سپنا جو ہمارا آج سچ ہوا ہے نا وہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ اتنی محنت نہ کرتی تو آج شاید ہم ساتھ نہیں ہوتے۔ درگا بولتی ہم ساتھ ہمیشہ ہوتے چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے جنرلی۔ تو سمرن اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتی نہیں بالکل بھی نہیں، آپ جیسی ہو مجھے ایسے ہی پسند ہو، آپ میں ذرا سی بھی چینج نہیں مجھے نہیں پسند، میرے لیے خود کو چینج مت کرو، جیسی ہو بس ایسی رہو، کیونکہ مجھے یہی درگا سے پیار ہوا تھا اور میں اسی درگا کے ساتھ پوری اپنی زندگی بتانا چاہتی ہوں۔ درگا سمرن کو کس کرتے ہیں ہاں اب تو ہم ساری زندگی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اینڈ آئی پرومس میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی۔ سمرن بولتی بس ایک بات کا پرومس کرو، اپنے غصے پہ کنٹرول کرو گی، باقی تو میں سب خود ہی کر لوں گی۔ درگا بولتی میرا غصہ آپ کے آگے ٹکتا ہی کہاں ہے میری جان، بس آپ کی ایک اسمائل کی مار ہے میرا غصہ۔ اور یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں اور درگا دھیرے دھیرے سمرن کے قریب آنے لگتی ہے۔ سمرن درگا کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو درگا بولتی کیا ہوا؟ سمرن بولتی پہلے میرے منہ دکھائی دو۔ درگا بولتی وہ منہ دکھائے، وہ مجھے لگا کہ ہم تو روز ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں منہ دکھائے کی کیا ضرورت؟ سمرن غصے سے چڑ جاتے کہ نہیں منہ دکھا دو میری ورنہ چھوڑو مت مجھے۔ بی سنو نا میں کیا کہہ رہی تھی، منہ دکھائے صبح دے دو؟ سمرن ہوتی تو یہ سب بھی صبح ہی کر لینا ہٹو۔ اور سمرن ایسے ہی کے سائڈ پہ لے جاتی ہیں اور غصے میں بڑبڑانے لگتے ہیں۔ درگا بولتی بیبی سنو نا، سمرن بولتی یہی ہوتا ہے پہلے پیار پیار پیار، بیبی جانو ایک بار شادی ہو جائے پتہ چل گئی لڑکی آپ کی ہو گئی پھر سب چیز باہر میں جائے، پھر کوئی ایفرٹس نہیں۔ ہاں تو درگا بولتی ارے ایک بار پیچھے تو دیکھو۔ سمرن بولتی کیا ہے پیچھے؟ نہیں دیکھنا مجھے۔ درگا بولتی ارے میری جان ایک بار پیچھے دیکھو تو صحیح۔ تو سمرن پیچھے گھومتی ہے، وہاں درگا کے ہاتھ ایک بڑا سا گفٹ ہوتا ہے۔ سمرن بولتی یہ کیا ہے؟ درگا بولتی آپ کی منہ دکھائے۔ سمرن بولتی آپ لائی تھی تو ستا کیوں نہیں تھی؟ درگا بولتی ارے ستانا تو میرا حق ہے نا، چلو جلدی سے کھولو اسے تاکہ پھر میں سمجھ رہی ہو نا۔ سمرن بولتی زیادہ مت بنو ہٹو مجھے گفٹ دو۔ سمرن اس کے ہاتھ سے گفٹ لیتی ہے اور پھر گفٹ کھولتی ہے۔ وہ بڑا سا گفٹ تھا اور اس میں بہت سارے گفٹس ہیں، مطلب وہ ایک گفٹ تھا ہی نہیں، اس میں تقریباً 15-20 گفٹس تھے۔ سمرن بیچاری انپیک کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اتنے سارے گفٹس کیوں، بس ایک ہی گفٹ تو چاہیے تھا۔ درگا بولتی
जॉन जैसे जॉन ये जॉन जैसे मुखड़े के लिए ना हजार गिफ्ट्स भी कम थे। सिमरन मुस्कुराते हुए सारे गिफ्ट साइड पे रखते हैं, बस दुर्गा को हक कर लेती है। दुर्गा बोलती है, अरे अभी तो आपने हाफ गिफ्ट ही बोले। सिमरन बोलती, बाकी गल, अगर मैं थक गई तो मुझे नींद आ जाएगी ना। दुर्गा बोलती, हाँ नहीं 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 नहीं, सुबह थक जाना, अभी नहीं। और दुर्गा ऐसे ही मिलकर सिमरन की क्रीप आने लगती है, उसे अपनी बाहों में थामती है, उसे चूमती है और धीरे धीरे उसके ड्रेस पे रिमूव करने लग जाती है। ये दोनों चाहे वो इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे के ढेर सारा प्यार करते हैं, और क्यों ही नहीं करे। आज फाइनली इन दोनों का सपना सच हो चुका था। आज ये दोनों लीगली कपल हो चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, और प्यार करते करते एक दूसरे को अपनी बाहों में थाम के बस सो जाते हैं। अगले दिन जब दुर्गा उठती है तो वो देखते हैं कि सिमरन जो है वह ऐसे ही अपना गाउन पहन लिया, तो दुर्गा गाउन लेके साइड करती है, उसे पीछे से हक करती है, उसके बैक पे किस करने लग जाते हैं। जरूरत क्या कर रही हो सुबह सुबह ही। दुर्गावती, हाँ अब तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ, मेरा हक है ना। शिवमती, अरे मेरे उधर कभी लेट हो रहा है, मैं जाना है, चलो छोड़ो मुझे। दुर्गावती, छोड़ने के लिए थोड़ी है आपको थामा है। और ऐसे बोल के सिमरन की किस करने लगती है, सिमरन उसे किस करती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते करते वॉशरूम तक पहुँच जाते हैं, और साथ में शावर लेते हुए ढेर सारा रोमांस भी करने लगते हैं। काफ़ी देर रोमांस करने के बाद ये लोग फाइनली अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, चेंज वेंज कर लेते हैं, बाल छल बना लेते हैं, और रेडी होके हाथों में हाथ थामे ये लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ सब इसका वेट कर रहे थे। ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि विदाई के बाद लड़की के पेरेंट्स जो है वो वहीं पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हुआ था। सिमरन के पेरेंट्स यहीं पे थे। सिमरन बोलती, क्या यार, अपनी विदाई पे तो मैं रो ही नहीं सकी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स तो यहीं पे ही हैं। तो सारे ज़ोरों से हंसने लग जाता है, फिर साथ में ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो फाइनली इन लोग की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। मिलते हैं फिर एक और यूनिक लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जान पर एक प्यार से छोटी सी लाइन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चल से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।